دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ اور شہادت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ جب کربلا میں امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، آپ خیمے میں تشریف لے آئے، تمام بیویوں کو آخر اسلام کرتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے امام سجاد کے پاس آتے ہیں جو بستر بیماری پہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے سجاد، اپنے بابا کا آخری اسلام قبول کرو۔ امام سجاد دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ حضرت علی اصغر کا خون لگا ہوا ہے اور نہ ساتھ آپ کے عباس ہیں اور نہ علی اکبر ہیں، تو آپ کہتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دیں کہ میں میدان میں جا کے شہادت کا جام پی سکوں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں، ہمیں شہید ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ قیدی بن کے شام تک جانا ہے اور قدم قدم پہ اپنے خطبوں سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے۔ بس یہ کہہ کر امام حسین میدان میں آتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں اے میرے نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں، میں وہ ہوں جس کے بیٹوں کو تم نے مار دیا، میں وہ ہوں جن کے بھائیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ اتنے میں یزید کی فوج کہتی ہے اگر تم یزید کی بیعت کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ امام حسین فرماتے ہیں میرا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کرو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے فوج یزید کے 300 بڑے بڑے بہادر سیدھی طرف سے اور 300 بہادر آپ کی الٹی طرف سے امام حسین پر حملہ کرتے ہیں۔ علی کا شیر ایک کی وار میں ان سب کو جہنم میں واصل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 200 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل آتا ہے، امام حسین ان کو بھی جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ علی کا شیر ہے اور ہم نے خود علی سے سنا ہے کہ میرے تمام بیٹوں میں سب سے اچھی جنگ امام حسین لڑتے ہیں۔ یہ بات جب عمر بن سعد اور شمر کے کانوں تک آ پہنچی تو وہ کہتے ہیں اب حسین پر ایک ساتھ حملہ کرو۔ بس سارا لشکر امام حسین پہ حملہ کرتا ہے۔ امام حسین اس لشکر پر اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ دریائے فرات کی طرف بھاگتے ہیں اور کچھ لوگ کوفے کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے جیسے یہ منظر دیکھا تو زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا اگر اسی طرح سے لڑتے رہے تو حسین کو شکست دینا ناممکن ہے۔ اے لوگو، کچھ لوگ جائیں اور خیمے کو آگ لگا دیں اور باقی سپاہی امام حسین سے دور ہو کے تیر، نیزے اور بھالے امام حسین کو ماریں۔ لشکر امام حسین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے اور دور سے کوئی امام حسین کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار پھینکتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا ہے اور وہاں کچھ ظالم خیمے کو آگ لگا دیتے ہیں۔ نواسہ رسول کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں اور کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پہ اتنے زخم لگے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آتا تھا۔ اتنی دیر میں غیب سے آواز آئی اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں۔ اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی کمر میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پر زیادہ زخم ہونے کی وجہ سے نہ آپ گھوڑے کی زین پر تھے اور نہ آپ زمین پر تھے، آپ تیروں کے مسلح پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کے اس نواسے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ چنانچہ امام حسین جیسے ہی گھوڑے کی زین سے گرتے ہیں تو فوج یزید میں ایک شور شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا، لیکن وہ تیروں کی بارش رکتی نہیں، مسلسل تیر اور نیزے امام حسین پر مارے جا رہے تھے۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کرتے تھے، جس کا نام مرتجز تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان کو تیر مار رہی ہے تو وہ گھوڑا امام حسین کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیر اس گھوڑے کو لگ جائیں اور امام حسین کو تیروں سے بچا لے۔ جیسے یہ منظر عمر بن سعد نے دیکھا تو زور سے کہنے لگا کہ تیروں کو روکو، ارے تمہیں معلوم نہیں کہ یہ وہی گھوڑا ہے جس پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے؟ ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تیر لگ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں
وہ گھوڑا اپنی زبان سے کہنا شروع کرتا ہے کہ اے لوگو، آج رسول کی سواری کا تو احترام کر رہے ہو، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کر کے فرماتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس حسین کا خون میرا خون ہے، اس حسین کا جسم میرا جسم ہے۔